بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے درود و سلام، اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد و آلہ و صحابہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں ہوں محمد عمران، سعودی عربیہ سے۔ حج 2023 میں جو حجاج بھی حج پہ جا رہے ہیں، سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو، کیونکہ آج کی ویڈیو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ 2-3 خوشخبریاں شیئر کرنی ہیں، اور ماشاءاللہ سے حج 2023 کے حوالے سے بہت ہی اچھی خبروں کا آنا سلسلہ جاری ہو چکا ہے۔ تو جب سے سینیٹر طلحہ محمود صاحب وزارت مذہبی امور کے وزیر بنے ہیں، تو انہوں نے یہی کوشش کی ہے کہ حجاج کے لیے جتنا آسانیاں پیدا کی جا سکے وہ حجاج کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں۔ تو آج کی پریس کانفرنس میں انہوں نے اعلان کیا ہے حجاج کے لیے سب سے پہلے نمبر پہ تو آپ لوگ پریشان تھے کہ سعودی عرب میں ہم جا کے قربانی کو کیسے بک کروائیں گے، قربانی کا کیا طریقہ کار ہوگا، کیونکہ سرکاری حج میں جتنے حجاج بھی جاتے ہیں وہ تقریباً غریب طبقے سے ہوتے ہیں، یا ایسے حجاج ہوتے ہیں جو کوئی مزدوری کر کے یا کوئی کام کر کے پیسے کو روپیہ اکٹھا کر کے وہ حج کے لیے تیار کرتے ہیں۔ وہ حجاج پریشان تھے کہ ہم قربانی کے لیے پیسے کہاں سے لائیں گے، پیسے کیسے اکٹھے کریں گے۔ تو آپ لوگوں کو خوشخبری سنا دیتا ہوں کہ اس بار پاکستانی منسٹری نے اعلان کر دیا ہے کہ آپ لوگوں کو قربانی کے پیسے ادا نہیں کرنے ہوں گے۔ جب آپ سعودی عرب میں پہنچ جائیں گے تو قربانی کا جو کوپن ہے وہ آپ لوگوں کو پاکستانی منسٹری کی طرف سے سعودی عرب میں سب حجاج کو دے دیا جائے گا۔ قربانی آپ کو ہم کرائیں گے۔ سعودی عرب میں جا کے سم کیسے لیں گے، اس کا کیا طریقہ کار ہوگا، تو آپ لوگوں کو سعودی عرب میں سعودی جو بھی آپ کو سم ہوگی وہ بھی آپ لوگوں کو فری دے دی جائے گی۔ سینیٹر محمد طلحہ محمود صاحب نے اپنے پریس کانفرنس میں کہا کہ 2019 کا حج یا 21-22 کا حج جو بھی حج ہوئے تھے اس کے اندر آپ لوگوں کو اخراجات جو تھے ڈالر میں 5,000 تک آئے تھے۔ اس بار جو حج ہے وہ تقریباً 4,000 اور کچھ ڈالر میں بن رہا ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ پچھلے 5 سالوں کی قیمتوں کا وہ موازنہ کر رہے ہیں کہ اس بار حج، کیونکہ سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ حج بہت مہنگا ہو چکا ہے، تو وہ کہتے ہیں میں پچھلے 5 سالوں کی قیمتوں کا موازنہ کر کے دیکھنا چاہتا ہوں کہ حج کیوں مہنگا ہو رہا ہے، کوئی خاص وجہ کیا ہے۔ کیونکہ سب سے مین وجہ تو یہ ہے کہ ہماری پاکستان کی کرنسی لو ہو چکی ہے، ڈالر مہنگا سے مہنگا ہو چکا ہے، سب سے مین وجہ یہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کسی چیز میں مہنگائی ہو چکی ہے یا کوئی چیز آپ لوگوں سے ایکسٹرا پیسے لیے جا رہے ہیں تو اس کو کم کر کے حجاج کے لیے حج کو جتنا سستا کیا جا سکے وہ سستا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ٹریننگ کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ جو لوگ حج کی ٹریننگ نہیں لیں گے وہ حج پہ نہیں جا سکیں گے۔ ہاں، اگر کسی کی پرسنل خاص مجبوری ہوگی یا ایسا کچھ ہوگا تو اس کے حوالے سے وزارت ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گی۔ ویڈیو کے اینڈ میں پریس کانفرنس مکمل میں ڈال دوں گا، آپ لوگوں نے یہ مکمل پریس کانفرنس لازمی دیکھ لینی ہے تاکہ آپ لوگوں کے جتنے بھی کنفیوژن یا سوالات ہوں گے آپ لوگوں کو اس پریس کانفرنس میں کلیئر ہو جائیں گے۔ فلائٹ شیڈول کے حوالے سے انہوں نے ایک اہم اپڈیٹ دی ہے، کیونکہ جو اسلام آباد ایئرپورٹ سے جائیں گے وہ روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ کے ذریعے ان کی امیگریشن اور تمام تر معاملات جو ہے نا اسلام آباد ایئرپورٹ پر ہی ہو جائیں گے۔ سعودی عرب میں جا کے ان کو بس اپنا سامان وغیرہ لے کے اور ہوٹل کی طرف روانہ ہو جائے گا، تو باقی جو ہے نا لاہور کے اور باقی جتنے بھی ایئرپورٹ ہوں گے وہ لوگ جو ہے نا امیگریشن سعودی عرب میں کروائیں گے اور اس کے بعد اپنے ہوٹلز وغیرہ میں جائیں گے۔ مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھا۔ چلیے آپ لوگ یہ پریس کانفرنس دیکھیے، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ سب سے پہلے میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آج چھٹی کا دن بھی ہے، آپ کے سامنے ہے کہ اس وقت بھی دفتر کھلا ہے اور آپ لوگ یہاں پر تشریف لائیں۔ میں تہہ دل سے آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ اور ایک چیز، آپ کا میڈیا ادھر یہاں پر کافی لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، اور میری کھلی دعوت ہوگی کہ جتنا بھی میڈیا کے لوگ ہیں یا جو بھی آپ کے وزارت سے متعلقہ جو آپ کے لوگ کام کرتے ہیں کہ وہ فلی فوکس کریں ہماری وزارت کے والے کے۔ اگر اس میں کسی قسم کی کوئی ایسی چیز آتی ہے ان کے نالج میں تو میرے نالج میں لائیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان مسائل کو حل کریں گے۔ اس پریس کانفرنس کا مین مقصد یہ تھا کہ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ جب میں نے اس وزارت کے اندر میں آیا اور ابھی مجھے مہینہ میرے خیال سے پورا نہیں ہوا، لگ بھگ 1 مہینہ ہوا ہے، شاید اس سے کچھ دن کم ہے، لیکن میں نے محسوس کیا کہ بہت سارے انتظامات اور سہولیات کی جو فراہمی سعودی عرب میں ہونی تھی اور بہت ساری چیزیں تھیں جو تاخیر کا شکار تھیں، لیکن آج یہ 27-28 دن گزرنے کے بعد
میں اس پوزیشن پہ ہوں، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ الحمدللہ ہم نے وہ جو تاخیر کے وقت تھے اس وقت کو ہم نے جو ہے وہ کور کر لیا ہے. یہ 30 لاکھ سے بھی زیادہ کا مجمع ہوگا جو اس وقت حج ہو رہا ہے، اور سخت گرمی کی حالت ہے، اور اس میں یہ انتظامات اور ساری، تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس میں پچھلے حج کی طرح بڑی اس میں ان کو فیسلٹیز مل سکیں گی، میرے خیال سے ایسا نہیں ہو. میں مینٹلی طور پہ اپنے حاجیوں کو اور لوگوں کو تیار کر رہا ہوں کہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن ایک بات ضرور کہوں گا کہ جو مشکل ہوگی انشاءاللہ مل کے سہیں گے. ایسا نہیں ہے کہ میں بھی، اگر میں رہا، زندگی رہی، یہی سٹیٹس رہا، تو انشاءاللہ تعالی مجھے موقع ملا تو میں بھی انہی کے ساتھ ہوں گا. صرف میں یہ کہتا ہوں کہ برداشت ضرور کریں، کیونکہ اتنے لوگ اس وقت جو ہمارے حاجی جا رہے ہیں، یہ تقریباً 1,79,000 کے قریب کا کوٹا میں ملا تھا، اور اس میں مل ملا کے ہمارے تقریباً کوئی 84,000 گورنمنٹ کے کھاتے میں اس کے اکاؤنٹ سے جا رہے ہیں، اور پرائیویٹ سیکٹر کو ہم نے جو 89,000 کے قریب ہم نے ان کو بھی دیا ہے. اب وہ کتنا لے جاتے ہیں ان کو پتا ہوگا، لیکن تقریباً 2.25 لاکھ کے لگ بھگ حاجی جو ہے اس وقت جائے گا پاکستان سے، اور ہمیں اس کا ارینجمنٹ کرنا تھا. الحمدللہ رات دن کی جو محنت تھی، مجھے کوئی رات ایسی یاد نہیں ہے جس میں کوئی 3 بجے یا 2 بجے سے پہلے میں گھر گیا ہوں، اور اس کے بعد پھر صبح اسی طرح ہم فیلڈ کے اندر ہیں، اور کوئی چھٹی نہیں ہے، کوئی سیٹرڈے نہیں ہے، کوئی سنڈے نہیں ہے، اور ہمارا جو سٹاف ہے وہ بھی بھرپور طریقے سے کام. اس وقت میرا ادھر آنے کا مقصد یہ تھا اور بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ پچھلے دنوں جب میں ایک وزٹ پہ گیا تھا حاجی کیمپ، وہاں پر میں جب کر رہا تھا، سیکٹری صاحب بھی میرے ساتھ تھے، آفتاب دورانی صاحب، تو وہاں پر جب میں اسپیچ کر کے فارغ ہوا تو میں نے دیکھا جو حاجی آئے ہیں ٹریننگ کے لیے، تو میرے پاس ایک بزرگ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس قربانی کے پیسے نہیں ہیں، مجھے بتائیں میں کیا کروں. اور میں نے دیکھا اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. خیر میں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ بھائی اس وقت تو قربانی کا مجھے نہیں پتا، ہم نے تو 11,75,000 کا دیا ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں کاسٹ کو نیچے لے کر آئیں. پھر زور کی نماز شروع ہو گئی، نماز پڑھ رہا تھا تو میرے ساتھ ایک بیٹھا تھا، اس نے میرے کان میں کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں قربانی کے حوالے سے، تو میں کیا کروں گا. تو میں نے اس کو کہا کہ اللہ سے دعا کریں. ساتھ میں نے پوچھا کیا کرتے ہو، اس نے کہا میں سوسے بیچتا ہوں. خیر اینی ان دونوں کی باتیں سن کے مجھے بہت دلی دکھ ہوا، افسوس ہوا. میں بڑا سوچتا بھی رہا کہ اس مسئلے کو کیسے حل کریں، اور ان سب کا کنسرن میں نے دیکھا سب سے زیادہ قربانی کے اوپر تھا کہ ہماری قربانی کا کیا ہوگا. بہت زیادہ اس پہ کنسرن تھا. آج میں ان سب کو، جو لوگ جہاں مجھے سن رہے ہیں آپ لوگوں کے توسط سے، میں الحمدللہ کاسٹ کو تھوڑا نیچے لے آیا ہوں. میں یہ تو نہیں کہتا ڈراسٹکلی لے آیا ہوں، لیکن تھوڑا نیچے لے آیا ہوں. لہذا قربانی آپ کو ہم کرائیں گے، آپ کو قربانی کے پیسے نہیں دینے پڑیں گے. قربانی کی جو چٹیں ہیں وہ وہاں پر اس کا ایک پروسیجر مقرر ہوا ہے، اور ہر حاجی کو جو گورنمنٹ کے کھاتے میں جا رہا ہے اس کو انشاءاللہ تعالی یہ جو قربانی ہے یہ تقریباً اس وقت وہاں پہ گورنمنٹ نے رکھی ہے 720 ریال، جس کی رقم تقریباً کوئی 53,000 کے قریب بنتی ہے اگر اسے کنورٹ کریں. یہ ہم نے اس کے اندر جو ہے انکلوڈ کر دیا. اب 11,75,000 جو انہوں نے جمع کرائے ہیں لگ بھگ، اب ان کو اپنی جیب سے قربانی نہیں کرنی پڑے گی. میں نے یہ دیکھا کہ وہاں پر لوگ اتنے پریشان تھے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے پیسے نہیں، ہم کس طرح لے کے جائیں گے. پھر مجھ سے پوچھتا تھا کتنے کی قربانی ہے، کس طرح کریں گے، کیا سیٹ اپ ہوگا. تو اس فکر سے یہ ہمارا حاجی الحمدللہ اب آزاد ہو جائے، اور اس کا جو بھی پروسیجر ہے وہاں پہ ہمارے ڈی جی حج جو ہے ہمارے عبد الوہاب سمر صاحب، وہ اس کا پورا ایک پلان بنا رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہر ایک کو جو ہے وہ دیں گے جو اس کا کوپن ہوتا ہے، تاکہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ حج ہمارا پروسیس جو ہے الحمدللہ صحیح طریقے سے کمپلیٹ ہو جائے. اب چیز میں نے یہ کہا تھا کہ ہر حاجی جو ہے اس نے تربیت حاصل کر کے جانا ہے.
اور اس کا ہم ایک وہ دیں گے, اور اگر وہ نہیں حاصل کرے گا ہم اس کو پھر ری شیڈول کروائیں گے یا روکیں گے اس کو ایئرپورٹ پہ. ان کی جو امیگریشن ہے, یہ امیگریشن جو ہے یہ اسلام آباد سے ہوگی اور صرف اسلام آباد کا ایئرپورٹ آتھورائز ہے. حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں اسلام آباد کا ایئرپورٹ ہونا چاہیے, اس میں لاہور کا ایئرپورٹ ہونا چاہیے, اس میں کراچی کا ایئرپورٹ ہونا چاہیے. یہ دور دور کے علاقے ہیں ذرا, اور اگر ملتان بھی ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے, لیکن ایٹ لیسٹ یہ والے ایئرپورٹ جو ہیں ضرور ان کی امیگریشن ہونی چاہیے. اس کے لیے میں نے کوشش بھی کی, میں گیا بھی تھا سعودی عرب میں, اور باقی انتظامات بلڈنگز والا اور باقی ہمارا جو مشاہر جو ہمارے منا مزدلفہ عرفات کے معاملات ہیں اس کے حوالے سے بھی گئے تھے. تو اس میں ہمیں جو پرابلم آیا کہ ٹائم جو ہے وہ نہیں تھا, جس کی وجہ سے سعودی عرب گورنمنٹ نے جو ہے کہا کہ ابھی ہم ارینجمنٹ نہیں کر سکیں گے. تو میں نے پھر ان سے بات کی کہ اس کو بڑھائے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو نزدیکی ایریاز ہیں, جو اسلام آباد کے نزدیکی ایریاز ہیں, وہ اسلام آباد ایئرپورٹ کے تھرو نکل جائیں گے. اگر اسلام آباد ایئرپورٹ کے تھرو نکلتے ہیں تو امیگریشن ان کی سعودیہ کی جو امیگریشن صرف اسلام آباد ایئرپورٹ سے, وہ اسلام آباد ایئرپورٹ سے ہوگی. یہ نہ ہو کہ کوئی یہ سمجھے کہ لاہور سے جائے گا تو وہاں امیگریشن نہیں ہوگی. وہاں سے امیگریشن ہوگی. اگر کراچی سے جائے گا, کوئٹہ سے جائے گا, یا جہاں سے بھی وہ جاتا ہے ادر دین اسلام آباد, اس کی امیگریشن سعودی عرب میں ہوگی. میری خواہش یہ ہے کہ میں اس مشکلات کو کم کر سکوں. میں یہ دعویٰ کبھی نہیں کروں گا کہ مشکلات نہیں ہوں گی, بڑا اچھا حج ہوگا, وہاں جائیں گے تو آپ کو بڑی فیسلٹیز ملیں گی. کوئی اس چیز کے لیے مینٹلی طور پہ آپ تیار نہ رہیے گا, ایک سخت حج کے لیے تیار رہیے گا. لیکن جو کچھ کریں گے, جو بھی کام ہوگا مل جل کے کریں گے, اور جہاں بھی مشکلات آتی ہیں اس کو کم کرنے کی کوشش کریں گے. ظاہری بات ہے اتنے زیادہ لوگ ہوں گے, مسائل بھی ہوں گے, لوگوں کو تکلیف بھی ہوگی. تو اس میں صرف میری خواہش یہ ہوگی کہ آپ لوگ جو ہے اپنا وہاں پر جو ہے اس کے لیے آپ مینٹلی طور پر پریپیئر بھی رہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ کوآپریٹ کریں, برداشت کریں. اگر کوئی تھوڑی گستاخی ہو جائے, کوئی غصہ ہو جائے, کوئی تکلیف ہو جائے, تھوڑا سا برداشت کر لیجیے, اس پہ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا. ایک چیز آپ اور ذہن میں رکھیے گا, ہر حاجی کو ٹیلی فون کی ایک سم ملے گی وہاں پہ, وہ فری ملے گی. اور وہ وہاں پر جو ہمارا ڈی جی حج ہے وہ رینج, کیونکہ آج کل یہ سارا میڈیا کا اور یہ سارا دور ہے, تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کی سم جو ہے وہ بڑی ضروری ہے, اور تاکہ اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کے, لیکن اس میں پیسے ویسے جو ہے وہ شاید بہت تھوڑے سے ہوں گے, وہ ان کو فیڈ کرنے پڑیں گے. یہ نہ ہو کہ وہ سمجھیں کہ فری کا مطلب ہے سب کچھ فری ہے. صرف سم مل جائے گی اور اس کے اندر تھوڑا سا ان کو اس میں ڈیٹا یا مل جائے گا, پھر ان کو لوڈ کرانا ہوگا. یہ نہ سمجھیں کہ جی کہ آپ نے فری دیا تو یہ دیکھو چل کیوں نہیں رہی ہے, اس کا جواب دیں. تو یہ میں ان چیزوں کا کوئی جواب نہیں دے سکتا. تو اس لیے مہربانی فرما کہ کوئی میرے سے کوئی بات رہ گئی ہو تو آپ ہماری وزارت سے رابطہ کریں, ان سے پوچھ بھی لیں. ہم بھی ایک سیٹ اپ بنا رہے ہیں جس کے اندر ہمارا وہاں پہ کنٹرول روم ہوگا, اور ہم ادھر سے اپنے لوگ بھیج رہے ہیں. اور میں اس کی بھی تاریخیں بتا دوں, پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں. ہماری 17 یا 18 تاریخ کو پہلی معاونین کی جو ٹیم ہے وہ انشاءاللہ یہاں سے اسلام آباد سے مدینہ منورہ جو ہے ٹریول کر جائے گی. اور پہلی فلائٹ جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ کراچی سے چل رہی ہے, اور جو پہلی فلائٹ اسلام آباد سے ہے وہ بھی کراچی سے بھی 21 تاریخ کو چل رہی ہے, 21 مئی کو, اور اسلام آباد میں بھی 21 تاریخ کو چل رہی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ جو پہلا جائیں گے لوگ, اس پر آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ ایئرپورٹ پہ ملاقات کریں گے. باقی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس فریضے سے ہمیں بخیر و خوبی گزار دے, اور اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری مشکلات کو آسان کرے. یہی میری اس میں